السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علموں، آج ہم چھٹی جماعت اسلامیت کی کتاب ہمارا پیارا دین کا چیپٹر نمبر 15 جو کہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام وہ پڑھیں گے۔ اس چیپٹر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پوری تفصیل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ تفصیلات موجود ہیں جس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے، ان کو نبوت اللہ تعالیٰ نے کب اور کس طرح عطا کی، انہوں نے ان کے پاس کیا کیا معجزات تھے۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے جب فلسطین پر المکہ نامی کافروں کا ایک قبیلے کا قبضہ تھا۔ ویسے تو فلسطین موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا علاقہ تھا، مگر ان کی نافرمانیوں اور ناشکریوں کی وجہ سے ان کا تسلط ختم ہو گیا اور کافروں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد جالوت کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں، جالوت کافروں کی فوج کا ایک سپہ سالار بادشاہ تھا جو کہ نہایت ہی ظالم اور جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر بار بار حملے کیے تھے، بہت زیادہ قتل عام کیا تھا، لوگوں کو گھروں سے بے دخل کر کے، گھروں سے نکال کے بے رحمی سے قتل کیا تھا، اور بنی اسرائیل میں اس ظالم بادشاہ سے نپٹنے کی یعنی کہ اس سے مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ حضرت طالوت جو تھے اسی زمانے میں، حضرت جالوت کے زمانے میں حضرت طالوت جو تھے وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ انہوں نے ایک بہادر سپہ سالار بھی تھے، انہوں نے ایک فوج تیار کی تھی جالوت سے مقابلے کے لیے۔ اس فوج کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی، یعنی کہ جالوت سے جو مقابلہ کر رہے تھے اس فوج کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، جس طرح غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اسی فوج میں ایک ایسا سپاہی بھی شامل تھا جس کے 8 بھائی تھے، اور یہ سپاہی جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے یعنی حضرت جو سپاہی تھے ان کے سب سے چھوٹے بھائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے جو تھے وہ جنگ میں شریک نہیں تھے۔ وہ جنگ میں شریک کس طرح ہوئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اپنے بھائی کے لیے یعنی کہ اپنے بڑے بیٹے جو جنگ میں شریک تھے ان کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر روانہ کیا کہ جنگ میں اب تمہارے بھائی جنگ میں شریک ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر جاؤ۔ جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام، جن کے بارے میں ہم یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب میدان جنگ میں پہنچے تو وہاں کا جو منظر دیکھا انہوں نے کہ جالوت جو ہے وہ مسلمانوں کو للکار رہا تھا، اور اس وقت بنی اسرائیل میں یعنی کہ بنی اسرائیل کو للکار رہا تھا، اور بنی اسرائیل میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلاخن چلانے کے ماہر تھے۔ فلاخن کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کا ہتھیار ہوتا ہے، جیسے کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ایک تصویر جو کہ فلاخن کی ہے۔ فلاخن ہوتا ہے کیا ہے؟ ایک تھیلی میں کچھ پتھر رکھ کر اسے پوری قوت سے گھما کر سامنے والے کی طرف پھینکا جاتا ہے، اور وہ کافی تباہی کرتا ہے، یعنی کہ جس جگہ پر بھی لگتا ہے وہ سامنے والے کے سر پر، ہاتھ پر، شولڈر پہ، جہاں پہ بھی لگے گا ادھر کافی ضرب آتی ہے اور چوٹ لگ سکتی ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں اپنے بھائی کو کھانا دینے کے لیے پہنچے تو دیکھا جالوت کھڑا للکار رہا ہے اور کسی میں بھی اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً حضرت طالوت کے پاس گئے اور مقابلہ کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی کم عمری کو اور جالوت کی طاقت اور اس کے دیو ہیکل وجود کو دیکھا تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مقابلے کی اجازت نہ دی، مگر جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو حضرت طالوت نے انہیں بھیج دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں بکریاں چرانے والی لاٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں فلاخن وہی جس کی ابھی میں نے آپ لوگوں کو تصویر بتائی۔ انہوں نے فلاخن کو پوری قوت سے گھمایا اور جالوت کی طرف پھینک دیا، پھر پتھر جالوت کی کھوپڑی پر یعنی کہ پیشانی پر کو توڑ کر کھوپڑی میں گھس گیا، اور وہ ایک چیخ مار کر انہیں منہ گر کر مر گیا۔ جالوت کے گرتے ہی فوج ہمت ہار بیٹھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل نے پوری طاقت سے حملہ کیا اور فتح حاصل کر لی۔ حضرت طالوت نے خوش ہو کر اپنی بیٹی میکال سے حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی کر دی،
اور 1000 فوج کا دستہ آپ علیہ السلام کی کمان میں دے دیا. یعنی کہ اس جنگ میں جس جنگ میں طالوت جو تھا وہ مقابلے کے لیے آیا ہوا تھا کہ اور بنی اسرائیل میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی اس کا مقابلہ کر سکے. اسی جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ اس وقت سب سے کم عمر تھے، انہوں نے طالوت کا مقابلہ کیا، اور نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ اسے ہلاک بھی کیا. اس کے بعد حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ اپنی بیٹی میکائیل کا نکاح جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور 1000 فوج کا دستہ بھی آپ کی کمان میں دے دیا، یعنی کہ آپ اس فوج کے کمانڈر کہلائے. حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت اللہ تعالیٰ نے بہت محبوب قرار دی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عبادت حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت ہے، اور سب سے زیادہ محبوب روزے بھی داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں. داؤد علیہ السلام رات کا پہلا حصہ سوتے، اس کا دوسرا حصہ قیام کرتے، قیام یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، پھر آخری حصے میں سوتے. وہ ایک روز روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے، اور داؤدی روزے سے بہتر کوئی روزہ نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث بھی یہی ہے کہ داؤدی روزے سے مراد جو حضرت داؤد علیہ السلام روزے رکھتے تھے، یعنی کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزے نہیں رکھتے تھے. اس روزے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی بہت محبوب قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام میں ایک اور خصوصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھی، خصوصیت یا خاصیت یا ان کی خوبی یہ تھی کہ ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے بہت لحن رکھا تھا، بہت خوبصورت آواز تھی. جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے یا زبور کو پڑھتے تو کہا یہ جاتا ہے کہ بہتا ہوا پانی بھی رک جاتا تھا، جانور اور پرندے ان کے قریب آ کر بیٹھتے اور زبور سنتے، یعنی کہ جانور اور پرندے بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، اور ان کی آواز اتنی زیادہ خوبصورت تھی، اتنی زیادہ محسوس کن تھی کہ بہتا پانی بھی رک جاتا تھا اور جانور اور پرندے بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے اور زبور سنتے تھے. اور نہ صرف یہ ہوتا تھا بلکہ پہاڑ بھی حرکت میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب مل کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے تھے. حکمت داؤدی، اب جب کمانڈر بنے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی عطا کی تھی، اور حکمت کیا تھی اور کس طرح اپنی فوج کی کمانڈ کرتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمت سے بنی اسرائیل کا شمار جلد ہی دنیا کی مہذب اقوام میں ہونے لگا. انہوں نے بہت سے علاقے فتح کیے، ان میں شام، عراق، فلسطین، اردن، دمشق، خلیج عقبہ سے لے کر فرات تک کے تمام علاقے شامل ہیں. اسی طرح ایک عظیم سلطنت کی آپ نے بنیاد رکھی. آپ صلی اللہ علیہ السلام شرعی حدود جاری رکھی، کافروں سے جہاد کیا، مختلف قبائل میں باہمی تعاون پیدا کیا اور لوگوں کو نیک کاموں کی تلقین کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا اور ان کو حکمت عطا کی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھایا. سورہ صاد کی آیت نمبر 20 میں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب کمانڈر بنے تھے، فوج کی کمانڈ جب سنبھالی تھی، انہوں نے بہت سارے علاقے فتح کیے تھے اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی تھی. اس عظیم سلطنت میں انہوں نے بھی کافروں سے جہاد کر کے اس میں غلبہ پایا تھا، اور مختلف قبائل میں جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو اس میں باہمی تعاون پیدا کیا، نیکی کی کاموں کی ان کو تلقین کرتے رہتے تھے، نیکی یعنی کہ نیکی کی دعوت دیتے رہتے تھے، اور حکمت عطا کی تھی ان کو، اور بات کرنے کا فیصلہ سکھایا تھا. بات کرنے کے یعنی کہ کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے کی اتھارٹی یا ان کو صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک اور معجزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں اتنی صلاحیت رکھی تھی کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا. یعنی کہ اگر وہ لوہے کو پکڑتے تھے تو ہاتھ میں جو لوہا جو آتا تھا وہ بالکل نرم ہو جاتا تھا، موم کی طرح پگھل جاتا تھا. اب وہ اس پگھلے ہوئے لوہے کو جس طرح چاہیں وہ شیپ دیتے تھے اور بہت ساری چیزیں بناتے تھے. بہت ساری چیزوں میں جو چیزیں ان کی شامل تھی جو اس وقت وہ بناتے تھے وہ زریں وغیرہ بناتے تھے. یعنی زری جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے آپ کے پاس جس میں جو سپاہی جو ہوتے ہیں وہ میدان جنگ میں پہن کر اپنے تحفظ کے لیے پہنتے تھے. تلواریں وغیرہ، نیزے وغیرہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام بناتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے ہی فرزند ہیں.
حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بادشاہت عطا کی، لیکن آپ نے اپنی بادشاہت کو اپنے معاشی معاملے کا جو خرچ تھا وہ بیت المال سے کبھی بھی نہیں لیا، بلکہ وہ لوہے کی تلواریں، نیزے وغیرہ بنا کر، زرے وغیرہ بنا کر اپنا گزر بسر کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا. وہ بہت بڑے، جب وہ بڑے ہوئے تو داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکومت سونپ دی. تخت اور تاج سے بے پرواہ ہو کر عبادت کے لیے گوشہ نشینی ہو گئے. انہوں نے 100 سال کی عمر میں سیہون میں انتقال فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی تدفین کی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی عمر عطا کی تھی. جب وہ ان کے بیٹے یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنی پوری بادشاہت اپنے بیٹے کو سونپ دی اور خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو گئے، یعنی کہ ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے. اور 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی تدفین کی. یہ ایک چھوٹا سا ایک چیپٹر تھا، اس کا کام آپ کو واٹس ایپ پہ دستیاب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.